جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے صبح صادق کا وقت تھا، یہ وقت کیوں منتخب کیا؟ فرمایا رات کا اندھیرا جا رہا ہوتا ہے، صبح کی روشنی آ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا۔ کیا اشارہ کر دیا؟ اب میرا نبی آ گیا، اب دنیا سے اندھیرا ختم ہو جائے گا، روشنی پھیل جائے گی، شرک کا اندھیرا ختم، توحید کی روشنی پھیل جائے گی، ہر سو توحید توحید ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا۔ اور بعض علماء نے اس کی ایک اور وجہ بھی لکھی ہے، فرمایا اگر رات میں پیدا کرتے تو دن شکوہ کرتا، کیا میں بھی تو تیرا پیدا کیا ہوا زمانہ ہوں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر دن کو پیدا ہوتے اور رات شکوہ کرتی، اے اللہ میں بھی تو تیری مخلوق ہوں، اگر دن کو نمازنا تھا مجھے کیوں محروم کیا؟ اللہ نے فرمایا جب آہی رحمت للعالمین رہا ہے تو پھر ہم دن کو بھی نوازیں گے، رات کو بھی نوازیں گے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آمنہ فرماتی ہیں سلام اللہ علیہا، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا ہمارے نبی کی ماں فرماتی ہیں جب آپ پیدا ہوئے فرمایا پورے کمرے میں روشنی، اور میرے وجود سے ایک ایسی روشنی نکلی کہ ملک شام کے محلات کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ کون فرما رہی؟ حضرت آمنہ۔ اس وقت حضرت عبداللہ ایک اور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری ماں وہاں موجود تھی، وہاں ولادت کے وقت عورت ایک خدمتگار ہو، میری ماں وہاں موجود تھی۔ تو میری ماں کا کہنا یہ ہے جس وقت آپ پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا آسمان کے ستاروں کو کہ آسمان کے ستارے بھی محبت کی وجہ سے نیچے جھکے آ رہے ہیں۔ کس کی محبت میں جھکے آ رہے ہیں؟ قریب ہو جائیں، آپ پہلے دور رہتے ہیں، آپ پھر قریب ہو جائیں۔ وہ آئے قریب لیکن دور چلے گئے، ستارے آئے قریب آئے لیکن پھر دور چلے گئے، اور کچھ ستارے ایسے قریب آئے کہ کبھی دور نہیں ہوئے، کچھ ستارے ایسے قریب آئے وہ کبھی دور نہیں ہوئے۔ وہ ستارے ایسے ہیں کہ اگر یہ چاند مکے میں ہے وہ ستارے مکے میں ہیں، اگر وہ چاند مدینے میں ہے وہ ستارے مدینے میں ہیں، اگر وہ چاند دنیا میں ہے وہ ستارے دنیا میں ہیں، اگر وہ چاند برزخ میں ہے تو وہ ستارے بھی برزخ میں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا حضور کی ولادت کا ذکر ہمارے لیے باعث سے ازدیاد ایمان ہے، ہمارا ایمان بڑھتا ہے اس سے۔ حضور کی ولادت کو بھی مانتے ہیں، حضور کی بعثت کو بھی مانتے ہیں، حضور کی وفات کو بھی مانتے ہیں، لیکن دو ایسے امتیازات ہیں میرے نبی کے اللہ نے وہ اور کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ نمبر ایک آپ کی نبوت عالمگیر نبوت ہے، نمبر دو ختم نبوت کا تاج صرف حضور کے سر پر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔